تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت، بلکہ حقیقت میں اس کائنات کی ساری نعمتوں کا جو مقصود اور لب لباب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا آنا گویا کہ ہماری دنیا کی ساری نعمتوں کا اور دنیا میں آنے کے مقصد کا اتمام اور تکمیل اس سے ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل ہدایت سے ہوتی ہے، اور ہدایت ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی تکمیل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے، اور پھر آخرت کی ساری نعمتوں کا دار و مدار دنیا کی اس نعمت پر ہے، یعنی جنت میں جانا، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی کامیابی وہ تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کو دنیا میں ہدایت مل جائے، اور ہدایت کا واسطہ اور ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انبیاء علیہ السلام گویا کہ بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ پھر انبیاء میں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، سرور دو جہاں، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سارے انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنی مخلوق میں، گویا کہ ان میں سب سے بڑی نعمت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کے ملنے کا ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، باعث وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس امت کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عطا فرما دیں، اور اس پہ رشک کیا کرتے تھے کہ آخری نبی اتنے بڑے ہوں گے، ان کی امت کتنی بڑی ہوگی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے ذریعے سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا، انی اکاثر بکم الامم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نسبت سے صرف 1/3 ہوں گی، اور 2/3 حضور کی امت ہوگی۔ فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 120 جنت میں جانے والوں کی، جن میں سے 40 صفیں پچھلی سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں صرف نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، اس کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ افضل ہے، اس کا مقام بھی اونچا ہے، اس کو نیکیاں بھی زیادہ دی جائیں گی،
اس کو درجہ بھی زیادہ دیا جائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن گزشتہ امتیں شکایت کریں گی، یہود اور نصارہ کے بارے میں آتا ہے، اور مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہود کہیں گے کہ اس امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال یہ ہے کہ یہود نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، صبح سے ظہر تک لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ان کو مزدوری میں 1 روپیہ ملا، 1 درہم یا 1 دینار۔ پھر عیسائیوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، کیونکہ دن کا یہ بھی کافی بڑا حصہ ہوتا ہے، ان کو بھی مزدوری میں 1 درہم ملا۔ اور امت محمدیہ کی مثال جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، کیونکہ اس امت کی عمریں ہی بہت کم ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں 500 سال ہوتی تھی، 400 سال ہوتی تھی، 300 سال ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے ما بین 60 الی 70، یعنی 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور کم ہی میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھ جائیں گے، 70 سے آگے، 60-70 کے درمیان۔ تو اس امت کے اعمال کم ہوں گے، یعنی عصر سے مغرب تک، لیکن ان کو جو اجر ملے گا وہ ڈبل ملے گا، 2 درہم ملیں گے۔ تو پہلی امت شکایت کریں گی کہ یا اللہ ہمارا کام زیادہ ہے، ہمیں اجر کم مل رہا ہے، اور اس امت کا کام کم ہے اور اجر زیادہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تمہاری اجرت میں سے میں نے کچھ کم نہیں کیا، باقی جس کو میں چاہوں زیادہ کر دوں، یہ تو میری عطا ہے، میری عطا پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ یعنی اگر جیسے ایک مالک نے ہر مزدور کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ ماہانہ تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی، اب وہ ہر مزدور کو اس کی پوری تنخواہ دے دیتا ہے اور اس کی تنخواہ میں سے کچھ کم نہیں کرتا، پھر مہینے کے بعد مالک کسی ایک مزدور کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دے، ڈبل دے دے، ٹرپل دے دے، جتنا چاہے دے، باقی مزدوروں کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کیوں زیادہ دیا، بھائی وہ تو میری مرضی، میں تو بہت ساروں کو دیتا ہوں، جس کو چاہوں دوں، تمہارے ساتھ جو اجرت دے گی اس میں کمی تو نہیں کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو پہلی امتوں میں حرام تھی اس امت میں حلال کر دی گئی، بہت ساری چیزیں پہلی امتوں میں مشکل تھی اس امت میں آسان کر دی گئی، جیسے زکوٰۃ کے پیسے، قربانی وغیرہ، یہ چیزیں پہلی امتوں میں حرام تھی۔ جہاد کے اندر مال غنیمت پچھلی امتوں میں حرام تھے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور 100% پکا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے تو اس کا نام خالق ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اللہ کی مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی چیز نہیں، نہ بیت اللہ بڑا ہے، نہ عرش و کرسی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے سب سے افضل بنایا ہے، افضل ترین بنایا ہے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔